السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر کی لڑائی۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کے آنے کی خبر سن کر جمجم بن عمرو کو اس لیے مکہ بھیجا تھا تاکہ وہ اس کی مدد کے لیے آ جائیں۔ جمجم نے مکہ میں جا کر ابو سفیان کا پیغام مکہ والوں تک پہنچا دیا۔ فوراً کفار قریش نے مجلس شورا بلائی، چونکہ قریش کی خوشحالی اور قوت کا راج شام ملک سے تجارت ہی میں تھا، اور مسلمانوں کے حملے سے اس تجارت کے بند ہو جانے کا ڈر تھا۔ اس لیے مجلس شورا نے طے کر دیا کہ فوراً ابو سفیان کی مدد اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ایک شاندار فوج تیار کی جائے۔ اس لیے بڑی دھوم دھام اور زور شور سے تیاریاں ہونے لگی۔ تمام مکہ میں ہلچل مچ گئی۔ ایک دن اور ایک رات کو بے پناہ کوششوں سے 1000 کفار کی فوج تیار ہو گئی۔ اس فوج کا سپہ سالار ابو جہل کو بنایا گیا۔ اس فوج میں مکے کے تمام سردار شامل تھے، جیسے عتبہ، شیبہ، حنظلہ، عبیدہ، حرث، جمع، عقیل، ابو البختری، مسعود وغیرہ۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی بہادری کی پورے عرب میں پاک تھی۔ اس فوج میں 100 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے۔ سینکڑوں لڑنے والے جوان زرہ بتر پہنے تھے اور تمام لوگ ہتھیاروں سے لیس تھے۔ یہ فوج بڑی شان سے روانہ ہوئی۔ کفار مکہ نے سمجھ لیا تھا کہ یہ شاندار فوج مسلمانوں کی جڑیں کاٹ کر کے بہت جلد واپس آ جائے گی۔ یہ فوج جب 150 میل کا فاصلہ طے کر چکی تو معلوم ہوا کہ ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ خیریت سے پہنچ گیا۔ اس فوج کا مقصد ابو سفیان کی حمایت تھی، اس لیے کچھ لوگوں کی رائے ہوئی کہ واپس لوٹنا چاہیے، لیکن ابو جہل نے کہا ہمیں مسلمانوں کو فنا کر کے ہی لوٹنا چاہیے۔ چنانچہ سب اس پر ایک رائے ہو گئے اور فوج برابر آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ مدینہ سے 200 میل کی دوری پر بدر نامی جنگل پر پہنچ گئی۔ بدر ایک کنویں کا نام تھا۔ کنویں کے قریب ایک گاؤں آباد تھا، اس گاؤں کا نام بھی بدر تھا۔ مکہ سے مدینہ اور مدینے سے مکہ جانے والے اس جگہ ٹھہرا کرتے تھے۔ بدر مکہ سے 80 میل کی دوری پر تھا۔ بدر سے مکے کی طرف زمین کا جو حصہ تھا وہ بلند اور ہموار تھا، اور مدینے کی طرف والا حصہ نشیبی اور ریتیلا تھا۔ کفار کی شاندار فوج نے مکے کی طرف اونچی ہموار زمین پر پڑاؤ ڈال دیا کہ کنواں فوج کے بیچ میں آ گیا۔ اس فوج کے ساتھ عرب کی حسین گانے اور ناچنے والی عورتیں بھی تھیں، تاکہ ناچ گانے کی محفل سجائی جا سکے اور شراب کا دور چلتا رہے۔ چونکہ اس فوج نے لگ بھگ 250 میل کا فاصلہ طے کر لیا تھا، اس لیے سپاہی تھک گئے تھے۔ انہوں نے کئی دن تک بدر کی جگہ پر سستی دور کرنے کے لیے پڑاؤ ڈالا تھا۔ جس دن بدر سے فوج روانہ ہونے کی تیاریاں کر رہی تھی، اسی دن ایک اونٹ سوار دوڑا ہوا آیا اور اس نے پکار کر کہا، اے قریش والو، اسلامی مجاہدوں کی فوج آ گئی ہے، ہوشیار ہو جاؤ، اپنی حفاظت کرو۔ کفار مکہ نے روانگی کا ارادہ ملتوی کر دیا اور تمام سردار اور رئیس اسلامی فوج کے آنے کا نظارہ کرنے کے لیے اس ٹیلے پر چڑھ گئے۔ یہ ریت کا ٹیلہ اتنا اونچا تھا کہ اس کے چاروں طرف کے دوسرے ٹیلے اس سے نیچے تھے۔ جب ان لوگوں نے مدینہ منورہ کی طرف نظر کی تو اس طرف سے اسلامی فوج بڑی شان سے آتی نظر آئی۔ سب سے آگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلامی جھنڈا اٹھائے آ رہے تھے۔ جھنڈا بڑی شان سے ہوا میں لہرا رہا تھا۔ اسلامی فوج کچھ دوری پر آ کر رک گئی اور بدر کے نچلے اور ریتیلے حصے میں پڑاؤ ڈالا۔ بدر میں صرف ایک کنواں تھا اور اس کنویں پر کفار مکہ کا کنبہ ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے مسلمانوں کو پانی کی کمی محسوس ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تیمم کر کے نماز پڑھ لو اور خلوص دل کے ساتھ رحمت کی بارش کی دعا کرو۔ تمام مسلمانوں نے تیمم کر کے نماز پڑھی اور سچے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ رحمت خداوندی کو جوش آیا، دعا مقبول ہوئی اور جوہر کے بعد ہی سے ہلکی ہلکی بدلیاں اٹھ اٹھ کر فضا میں تیرنے لگی۔ عصر کے وقت تمام بدلیاں مل کر گھٹا بن گئی، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک صاف ستھرے نشیبی جگہ پر ایک بڑا تالاب کھودنے کا حکم دیا۔ تمام مسلمان تالاب کھودنے میں لگ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں تالاب تیار ہو گیا۔ تالاب تیار ہوتے ہی بارش ہو گئی۔ بارش اتنی ہوئی کہ تالاب پوری طرح بھر گیا۔ یہ بارش عشاء تک ہوئی۔ مسلمانوں نے عشاء کی نماز خیموں میں ہی پڑھی، بارش کا پانی پیا اور اللہ کی رحمت و مہربانی کا شکریہ ادا کر کے سو گئے۔ صبح جب وہ اٹھے تو آسمان صاف تھا، بادل کا کہیں نشان نہ تھا۔ ریتیلی زمین پانی پڑنے سے کڑی ہو گئی تھی۔ ابھی وہ نماز سے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ کفار ہتھیاروں سے لیس ہو کر میدان میں آ گئے۔ جس میدان میں کفار نے لائنیں بنائی تھی، بارش ہونے کی وجہ سے اس میں دلدل ہو گئی تھی۔ گھوڑوں کے سم دلدل میں سے جا رہے تھے۔ مسلمان بھی نماز سے فارغ ہو کر میدان میں لائنیں بنانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر خیمے کے اندر تشریف لے گئے اور سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے لگے۔ اے پیدا کرنے والے، اے پالنہار، مسلمان صرف تیرے بھروسے پر تیرے حکم کے مطابق گھروں سے نکل کر لڑائی کے میدان میں آئے ہیں۔ اللہ، تجھے پوجنے والے، تیرا نام لینے والے، تیرے نام پر مر مٹنے والے تعداد میں کم اور طاقت میں کمزور ہیں۔ اے اللہ، یہ پہلی لڑائی ہے، اس لڑائی میں مسلمانوں کو ہرا کر شرمندہ نہ کرنا۔ اے قدرت والے، عزت اور بڑائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ، تو غریب بیچارے مسلمانوں کو جتا، ان کی حمایت کر۔ پروردگار، مسلمانوں کو صرف تیرا سہارا ہے، تجھ سے امید ہے، تو انہیں مایوس نہ کرنا۔ اللہ، اگر تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ دعا مانگنے سے آپ کو کچھ تسکین ہو گئی۔ کچھ دیر بعد آنکھ کھلی، آپ اٹھے اور مسکراتے ہوئے خیمے سے باہر نکلے۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کو آتے دیکھ انہوں نے اللہ اکبر کا زوردار نعرہ لگایا۔ آپ دھیرے دھیرے چل کر نہایت اطمینان سے اسلامی فوج میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، جیت مبارک ہو۔ خدا کا حکم نازل ہو گیا کہ کفار ہار کر بھاگیں گے اور مسلمان جیت جائیں گے۔ آپ کا یہ ارشاد سن کر مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیت کی خوشخبری اس وقت سنائی تھی جب کہ ابھی لڑائی شروع نہ ہوئی تھی۔ مسلمان کفار کے مقابلے میں تعداد کے لحاظ سے تہائی تھے اور ہتھیاروں کے لحاظ سے 100 میں سے ایک حصہ بھی نہ تھے۔ کفار تمام جراپوش، جوان، مضبوط، تجربے کار اور لڑنے والے تھے اور ہتھیاروں سے لیس تھے، اور مسلمان فاقہ زدہ، کمزور، بیمار اور بے سر و سامان تھے۔ جرح پوش ایک بھی نہ تھا، معمولی ہتھیار بھی سب کے پاس پورے نہ تھے۔ مسلمانوں اور کفار کا مقابلہ کسی بھی طرح برابر کا نہ تھا۔ اس حالت میں بھی جیت کی خوشخبری ایک عجیب و غریب بات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کے میدان میں آ کر سب سے پہلے صفیں درست کی۔ جب صفیں ٹھیک ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، لڑائی میں شروعات نہ کرنا، کفار کی زیادہ تعداد سے نہ گھبرانا، خدا نے تمہاری مدد کا وعدہ کر لیا ہے، اس لیے تمہاری جیت ہوگی۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں جھنڈے ہوا میں لہرا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد فوج کفار میں سے 3 تجربے کار جوان میدان میں سامنے نکل کر آئے۔ ان تینوں میں عتبہ اور شیبہ 2 بھائی تھے اور تیسرا ولید تھا۔
تینوں بڑے بہادر، جوشیلے اور لڑنے والے تھے۔ تینوں نے ہے کوئی مقابلے کا نعرہ بلند کیا۔ ان تینوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلامی فوج میں سے انصار کے 3 جوان نکلے۔ ان میں سے اوف، معوذ 2 سگے بھائی تھے اور تیسرے عبداللہ بن رباح رضی اللہ عنہ تھے۔ جب یہ تینوں کفار کے سامنے کھڑے ہوئے تو عتبہ نے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ ہم انصار ہیں، حضرت اوف نے جواب دیا۔ ہم کو تم سے لڑنے کی ضرورت نہیں، عتبہ نے برا سا منہ بنا کر اور گھمنڈ میں چور ہو کر کہا۔ اے محمد، ہمارے مقابلے کے لیے ہماری قوم کے لوگوں کو بھیجو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تینوں پورے جوش کے ساتھ نکل کر کفار کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ اوف، معوذ اور عبداللہ واپس لوٹ گئے۔ ان 3 نئے جوانوں کو دیکھ کر عتبہ نے کہا، ہاں ہم تم سے لڑیں گے، لیکن کیا تم ہماری طاقت کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ کیا تم کو خیال نہیں کہ ہم سے لڑ کر جیت جاؤ گے؟ حبل کی قسم کبھی نہ جیت سکو گے۔ یا تو لڑائی کے میدان میں قتل ہو جاؤ گے یا گرفتار ہو کر غلام بنو گے۔ حضرت حمزہ کو عتبہ کی یہ بکواس بہت بری لگی۔ بولے، عتبہ، طاقت پر گھمنڈ نہ کرو، خدا میں وہ طاقت ہے کہ وہ کمزور کو بھی طاقت والوں پر غلبہ دے دیتا ہے۔ مچھر جیسی ناچیز ہستی سے نمرود بادشاہ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تمہاری طاقت ہے ہی کیا؟ بہت جلد تم اپنے گھمنڈ کا برا انجام دیکھو گے۔ ولید کو حضرت حمزہ کی باتیں سن کر غصہ آ گیا۔ اس نے غضبناک لہجے میں کہا، خدا ایک فرجی ہستی ہے جسے کسی نے کبھی نہیں دیکھا، وہ ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تمہیں تمہاری قوم کو اور تمہارے حمایتیوں کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ پہاڑ میں سر مارنے سے پہاڑ کا کچھ نہیں بگڑتا، سر ہی کا نقصان ہوتا ہے۔ ولید، حد سے آگے نہ بڑھو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کڑک کر کہا۔ باتیں بنانے سے کوئی فائدہ نہیں، تلوار نکالو اور مقابلے میں آ جاؤ۔ فوراً عتبہ، شیبہ اور ولید نے تلواریں نکال کر ہوا میں لہرائی۔ حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور حضرت علی نے بھی تلواریں نکالی۔ ایک ایک شخص کو چن لیا اور ہر شخص اپنے دشمن کی طرف لپکا۔ ولید، عتبہ اور شیبہ کو اپنی اپنی بہادری پر ناز تھا۔ وہ بڑے جوش و خروش سے آگے بڑھے۔ حضرت علی ولید کے مقابلے میں تھے۔ ولید بہادر بھی تھا اور تجربے کار بھی، اور حضرت علی نو عمر تھے، کسی لڑائی میں شریک نہ ہوئے تھے، اس لیے کسی طرح بھی برابری کا مقابلہ نہ تھا۔ ولید کو خیال ہی نہیں بلکہ یقین تھا کہ وہ حضرت علی کو قتل کر ڈالے گا، شیر خدا کا خاتمہ کر دے گا۔ چنانچہ اس نے نہایت جوش اور پوری طاقت سے مقابلہ کیا۔ حضرت علی نے بہادری سے اسے روکا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر خود بھی زوردار حملہ کر دیا۔ ولید نے تلوار اٹھتے اور اپنی طرف جھکتے دیکھا۔ اس نے جلدی سے ڈھال سامنے کر دی۔ تلوار ڈھال کاٹ کر خود پر آئی، خود کا کچھ حصہ اڑا کر اٹھی۔ یہ بڑی طاقت اور بہادری کا کام تھا۔ فولادی ڈھال کاٹ لوہے کے خود کو تلوار سے کاٹ ڈالنا معمولی بات نہ تھی، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا تھے، شیروں سے زیادہ طاقت ان میں تھی۔ ولید اس حملے سے گھبرا گیا۔ ابھی ولید حیرانی میں ہی تھا کہ حضرت علی کی تلوار پھر اٹھی، بلند ہوئی۔ اس بار تلوار کی جھلک میں ولید کو بھیانک چہرہ نظر آیا۔ ولید کی ڈھال ناکار ہو چکی تھی۔ اس نے جلدی سے ڈھال پھینک کر تلوار پر وار روکنا چاہا، مگر اپنی تلوار اٹھانے بھی نہ پایا تھا کہ حضرت علی کی تلوار اس کی گردن پر پڑی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ادھر جس وقت حضرت علی لڑ رہے تھے، اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ عتبہ پر حملہ کر رہے تھے۔ عتبہ بھی بڑا بہادر اور لڑاکو تھا۔ اس نے پورے جوش اور طاقت سے حضرت حمزہ پر حملہ کیا۔ حضرت حمزہ نے نہایت صبر اور استقلال سے اس کے حملے کو روکا، اور جب وہ دوسرے حملے کی تیاریاں کر رہا تھا تو اسی بیچ حضرت حمزہ نے بڑھ کر تلوار سے حملہ کر دیا۔ عتبہ حضرت حمزہ کے حملے کو روکنے کے لیے تیار نہ تھا۔ حضرت حمزہ کی تلوار اس کی گردن پر پڑی اور شہ رگ کاٹ کر
ہوا کی طرح دائنی طرف سے بائیں طرف نکل گئی، سر کٹ کر دور جا گرا، جسم دھرتی پر گر کر تڑپنے لگا۔ اسی بیچ شیبہ نے حضرت عبیدہ پر حملہ کیا۔ شیبہ بڑا بہادر اور تجربے کار لڑاکو تھا، اس نے پوری طاقت سے حملہ کیا۔ عبیدہ نے ڈھال پر اس کا وار روکا، شیبہ کی تلوار نے ڈھال کو کاٹ دیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹے، شیبہ نے بڑھ کر ایک اور حملہ کیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ اس حملے کو نہ روک سکے، تلوار بائیں طرف سے کندھے کو کاٹتی ہوئی گردن کے 1/4 حصے تک تیرتی چلی گئی۔ حضرت عبیدہ گھائل ہو کر گرے۔ شیبہ نے قتل کرنے کے لیے گھوڑے سے کودا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا، انہوں نے اس کی طرف لپکتے ہوئے ڈپٹ کر کہا، خبردار شیبہ، تیری قضا آ پہنچی ہے۔ شیبہ فوراً گھائل شیر کی طرح گرج کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف پلٹا اور پلٹتے ہی اس نے ایک زوردار وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا حملہ روک کر خود حملہ کیا۔ تلوار کی بجلی کی سی چمک دیکھ کر وہ گھبرا گیا، اس کی آنکھیں بھپک گئی۔ ابھی آنکھیں اچھی طرح کھلنے بھی نہ پائی تھی کہ تلوار اس کی گردن پر پڑی اور سر کٹ کر دور جا گرا۔ کفار کے 3 بہادر اور شیر دل لڑاکو کمزور مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارے گئے۔ ان کے مارے جانے سے کفار کو بے حد رنج اور دکھ ہوا اور مسلمانوں کو خوشی ہوئی۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ بہت گھائل ہو گئے تھے، زخم سے برابر خون بہہ رہا تھا۔ وہ اتنے نڈھال ہو گئے تھے کہ اٹھنا اور اٹھ کر چلنا ناممکن ہو گیا تھا۔ حضرت علی نے انہیں گود میں اٹھایا اور چلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جا کر لٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ڈالی، حضرت عبیدہ نے آنکھیں کھولی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اشارے سے سلام کیا اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر جھک گئے۔ آپ کو عبیدہ کی جدائی سے تکلیف ہو رہی تھی۔ آخر کار آپ نے کہا، اے مسلمان کے فدائی، آخرت کے مسافر، الوداع۔ لوگ سمجھ گئے کہ عبیدہ کا آخری وقت آ پہنچا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پھر آنکھیں کھولی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، مسکرائے، کچھ کہنا چاہا مگر موت نے کچھ کہنے نہ دیا۔ زبان بند ہو گئی، ہچکی آئی اور جان نکل گئی۔ تمام مسلمانوں کو بڑا افسوس ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت غمگین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، مجھے اور خدا کو مسلمانوں کے خون کا ایک قطرہ تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے۔ کاش کفار ہم پر حملہ نہ کرتے، لیکن خدا کو اپنے نیک بندوں کی آزمائش ہے۔ بہشت کا راستہ تلواروں کے سایوں میں سے ہے، شہیدوں کے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جنت تو شہیدوں کے لیے ہے۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ کفار کی فوج کو حرکت ہوئی، پیدلوں اور سواروں کے دستے بڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ کی لاش ایک اور رکھوا دی اور مسلمانوں کو بھی بڑھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے آگے کا واقعہ ہم جلد ہی اپنی دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔